جیسے ہوگی، اور عورت کی جو مغفرت ہوگی وہ قیامت کے دن اس کی پاک دامنی کی وجہ سے ہوگی۔ اس لیے تو فرمایا کہ اگر کوئی نیک عورت جس نے پاک دامنی کی زندگی گزاری اس حال میں مری کہ خاوند اس سے خوش ہے، اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ایک بات جو بچی کو بار بار سمجھانی چاہیے، ذرا توجہ سے سنیے، کہ مرد کا جہاد دشمن کے ساتھ ہوتا ہے تلوار کے ذریعے سے، عورت کا جہاد گھر میں ہوتا ہے غیر محرم سے اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے مردوں سے جہاد کرنے پر بیعت لی تھی، نبی علیہ السلام نے عورتوں سے عزت و عصمت کی حفاظت کرنے پر بیعت لی تھی۔ مجاہد کا جہاد گھر سے باہر نکل کے ہوتا ہے، عورت کا جہاد گھر میں رہ کر عزت کی حفاظت کرنے سے ہوتا ہے۔ مجاہد کا جہاد کافر دشمن کے ساتھ ہوتا ہے، عورت کا جہاد غیر محرم مرد سے اپنی حفاظت کرنے سے ہوتا ہے۔ دشمن مجاہد کے اوپر گولیاں برساتا ہے، غیر محرم مرد عورت پر مست نگاہوں کے تیر چلاتا ہے۔ دشمن مجاہد کے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، غیر محرم عورت کے جسم پر اختیار حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دشمن مجاہد کے ملکی وسائل سے فائدہ لینا چاہتا ہے، غیر محرم عورت کے جسم سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ مجاہد دشمن کو ملک کی سرحد سے دور رکھتا ہے، عورت غیر محرم کو اپنے آپ سے دور رکھتی ہے۔ مجاہد دشمن کو ملک کے اندر 1 انچ گھسنے کی اجازت نہیں دیتا، عورت غیر محرم کو اپنے جسم کے ساتھ 1 انگلی ٹچ کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ مجاہد دشمن پر اعتماد نہیں کرتا، عورت غیر محرم پر اعتماد نہیں کرتی۔ مجاہد مورچے میں رہ کر دفاع کرتا ہے، عورت گھر کی 4 دیواری میں رہ کر عزت کا دفاع کرتی ہے۔ مجاہد سمجھتا ہے دشمن نے دیکھ لیا تو جان کا خطرہ ہے، عورت سمجھتی ہے غیر محرم نے دیکھ لیا تو عزت آبرو کا خطرہ ہے۔ دشمن مجاہد کے ملک کو لوٹ لیتا ہے، غیر محرم عورت کی عزت و آبرو کو لوٹ لیتا ہے۔ مجاہد نے دشمن کو دور رکھ کر غازی کا درجہ پایا، عورت نے غیر محرم کو دور رکھ کر اللہ کے ہاں مجاہدہ کا لقب پایا۔ مجاہد دشمن سے چھپ کے کام کرتا ہے، عورت غیر محرم سے چھپ کر اپنا کام کرتی ہے۔ مجاہد دشمن کے وار سے بچنے کے لیے زرہ پہنتا ہے، عورت غیر محرم کی نگاہوں سے بچنے کے لیے برقع پہنتی ہے۔ مجاہد کو دشمن کے سامنے استقامت دکھانے پر کامیابی ملتی ہے، عورت کو غیر محرم کے مقابلے میں استقامت دکھانے پر کامیابی ملتی ہے۔ دشمن مجاہد سے مذاکرات کو چال کے طور پہ استعمال کرتا ہے، غیر محرم عورت سے بات چیت کو چال اور جال کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ دشمن مجاہد کے ملک میں جاسوس بھیجتا ہے، غیر محرم عورت کی طرف کوئی پیغام رساں یا میسج یا فون کال بھیجتا ہے۔ دشمن مجاہد کے راستے میں سرنگیں بچھاتا ہے، غیر محرم عورت کی طرف تحفے تحائف بھیج کر اس کے لیے روحانی سرنگیں بچھاتا ہے۔ مجاہد کو دن رات سرحد کا پہرا دے کر اجر ملتا ہے، عورت کو دن رات غیر محرم سے محتاط رہنے پر اجر ملتا ہے۔ مجاہد دشمن کو رمل کے ذریعے کمزوری کا پتہ نہیں چلنے دیتا، عورت پردے کے ذریعے غیر محرم کو اپنے حسن کا پتہ نہیں چلنے دیتی۔ اندرونی دشمن مجاہد کو ہتھیار ڈالنے پہ مجبور کر دیتا ہے، عورت کو اس کا نفس غیر محرم کے سامنے نرم ہو جانے پہ مجبور کرتا ہے۔ مجاہد کو جہاد اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، عورت کو پاک دامنی اللہ کا قرب عطا کرتی ہے۔ مجاہد کو دشمن سے خطرہ ہو تو مومن دوست سے مدد ملتی ہے، عورت کو غیر محرم سے خطرہ ہو تو محرم مردوں سے مدد ملتی ہے۔ مجاہد کو چاہیے کہ دشمن کے حملے کا دندان شکست جواب دے، عورت کو چاہیے کہ غیر محرم کی بات کا منہ توڑ جواب دے۔ مجاہد کو چاہیے کہ اپنے ملک کی حفاظت سے محبت کرے، عورت کو چاہیے اپنے ناموس کی حفاظت سے محبت کرے۔ مجاہد کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں، پاک دامن عورت کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ مجاہد کو اندرونی دشمن سے خطرہ زیادہ ہوتا ہے، عورت کو محرم رشتہ دار سے غیر محرم رشتہ دار سے خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ مجاہد ملک کی حفاظت کرے تو شہید ہوتا ہے،
کرتے ہوئے مرے تو شہید ہوتا ہے، عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مرے اللہ کے ہاں شہید ہوتی ہے۔ مجاہد کو چاہیے اپنی کامیابی کے لیے اللہ سے دعا مانگے، عورت کو چاہیے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اللہ سے دعا مانگے۔ اب ایک آخری نقطہ جس کو بہت کلیئرلی سمجھنا چاہیے وہ یہ تھا کہ 3 لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لائکنگ، ایک ہوتا ہے لونگ اور ایک ہوتا ہے لسٹنگ۔ یہ 3 الگ الگ لفظ ہیں، تینوں کی باؤنڈریز الگ الگ ہیں۔ لائکنگ بہت ابتدائی چیز ہے، لونگ اس سے بھی اوپر کی چیز ہے اور لسٹنگ انتہا درجے کی چیز ہے۔ لائکنگ کہتے ہیں کسی کی اچھی صفات کی وجہ سے کسی کو کوئی اچھا لگے، کوئی پلیئر اچھا لگے یا کوئی مقرر اچھا لگے، کوئی اور ایسا بندہ اس کا مضمون اچھا لگے، کسی کی پوئٹری اچھی لگے، اس کو لائکنگ کہتے ہیں۔ تو لڑکی کے ذہن میں لائکنگ کسی کے بارے میں آ سکتی ہے، مجھے علامہ اقبال کی شاعری پسند ہے، مجھے فلاں کے مضمون پسند ہیں، فلاں کی کتاب، یہ لائکنگ ہے which is very normal۔ انسان ہے، اس کو بعض چیزیں اچھی لگتی ہیں تو یہ لائکنگ کا درجہ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے لونگ، لونگ کا بانڈ اس سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، وہ محرم مردوں کے لیے ہوتا ہے۔ کیسے؟ بھائی سے محبت ہوتی ہے، باپ سے محبت ہوتی ہے، بیٹے سے محبت ہوتی ہے، یا دین کی محبتیں جن کا مقصد اللہ کا تعلق ہے، نبی علیہ السلام کی محبت، صحابہ سے محبت، اولیاء سے محبت، شیخ سے محبت، یہ سب لو ہیں مگر ان میں اللہ کی نسبت ہوتی ہے، تو یہ درجہ لو تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ کوئی عورت مثلا مجھے اپنے شیخ سے محبت ہے، اب اس محبت میں کہیں بھی درمیان میں جنس نہیں آ سکتا کیونکہ نسبت جو اللہ کی ہے یہ نبی علیہ السلام کے نائب ہونے کی وجہ سے تعلق ہے، تو اس کے لیے اگلا بھی زون ممکن ہو سکتا ہے۔ علماء سے محبت ہونا اللہ کے لیے، دین کے داعی سے محبت ہونا اللہ کے لیے، یہ پاسبل ہے۔ تو لائکنگ پہلا درجہ ہے، لونگ دوسرا درجہ ہے، ایک تیسرا ہوتا ہے اس کو لسٹنگ کہتے ہیں، شہوت کا تعلق، یہ فقط عورت کے لیے اپنے خامن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کو اچھی طرح بچی کے ذہن میں بٹھا دو کہ شہوت کا جو معاملہ ہے اس کا تعلق خامن کے ساتھ ہے، خامن کے علاوہ کہیں ہوگا انسان اللہ کا مجرم بنے گا۔ تو یہ 3 الگ الگ چیزیں بچی کے ذہن میں بٹھانی چاہیے، اس کو کلیئرلی پتا ہو کہ کسی کے ساتھ میرا تعلق کس طرح کا رہ سکتا ہے۔ تو ایک لائکنگ ہوتی ہے، ایک لونگ ہوتی ہے، ایک لسٹنگ ہوتی ہے۔ لسٹنگ کو اللہ نے خامند کے لیے مخصوص کر دیا، لہذا کوئی بھی بندہ چاہے محرم ہو چاہے وہ دین کے تعلق والا ہو، اگر وہ لسٹفل کوئی بات کرتا ہے اس کا مطلب وہ اپنی حد سے بڑھ رہا ہے، عورت کو اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 3 زون بچی کو بتانے چاہیے، پہلا زون لائکنگ ہے، دوسرا زون لونگ ہے، تیسرا زون وہ لسٹنگ ہے۔ لسٹنگ کا زون فقط خامد کے لیے ہے، اور ان سب کا اصلی اصول یہ ہے کہ اگر بچی کو دوستی لگانے کی مرض ہے، کتنی ہی ذہین کیوں نہ ہو، بیچ دریا میں کشتی ڈبو بیٹھے گی، اور اگر اس کو دوستی لگانے کی مرض نہیں تو وہ کتنی کند ذہن کیوں نہ ہو، اپنی کشتی ہمیشہ کنارے لگا دے گی۔ اس لیے ماں باپ کو دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ ان نوجوان بچوں اور بچیوں کو ایسی جوانی دیں جو بے داغ ہو۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی، ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت زاغ، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ دعا ہے
اللہ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو بے داغ جوانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔